الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے بہت ہی معروف حدیث ہے، اور یہ حدیث مبارکہ وہ حدیث ہے جو کہ اکثر محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتب کا جو آغاز کیا اسی حدیث مبارکہ سے کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیت ہوگا، وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی صلہ ملے گا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یعنی ان کی رضا کے لیے ہجرت کی ہوگی، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی شمار ہوگی۔ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، اور جس شخص نے دنیا کی خاطر ہجرت کی ہوگی تاکہ دنیا کا مال متاع اسے مل جائے، اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار ہوگی۔ اب امرأة يتزوجها، یعنی کہ کسی نے کسی عورت کی خاطر عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، یعنی کسی نے اس نیت سے ہجرت کی کہ جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ وہاں پر چلی گئی اور اس مقصد کے لیے اس انٹینشن سے اس نے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے شمار ہوگی۔ اس کی ہجرت کا ثواب اسے نہیں ملے گا، شادی کی نیت تھی اس کی۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کا جس کا نام تھا مہاجر ابن قیس، ٹھیک ہے، اس کا لقب پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، نام اس کا پڑ گیا تھا مہاجر ابن قیس۔ ابن قیس ایک خاتون تھی، اس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اور ہجرت مکہ کا حکم آ گیا اور وہ خاتون ابن قیس وہاں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہجرت اصلا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ ام قیس وہاں چلی گئی تھی اور اس نے اس سے شادی کرنی تھی، تو شادی کرنے کی خاطر اس نے وہاں پر ہجرت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہاں امرأة يتزوجها، اور جس شخص نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اگر ہجرت کی ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار ہوگی، اسی کام کے لیے شمار ہوگی جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ اس حدیث مبارکہ کا تعلق ہے نیتوں کے خلوص کے ساتھ، اور اسلام میں جو اعمال کی قبولیت ہے وہ خلوص ہے۔ اعمال کے اندر خلوص ہو، نیت کے اندر خلوص ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں اور انسان کا عمل بھی جو وہ صحیح رخ پر جاتا ہے۔ اگر یہ کہ انسان کی نیت کے اندر ہی خلوص نہ ہو تو پھر اعمال کا صلہ انسان کو اجر جو ہے ثواب جو انسان کو نہیں ملتا۔ تو دین اسلام کی اہمیت ہے ہی وہ نیتوں کے خلوص سے، اس لیے محدثین کرام میں سے اکثر نے اپنی احادیث کی کتب کا آغاز کیا اس حدیث مبارکہ سے۔ اسی نیت کے خلوص اور نیت کے ٹھیک ہونے کے حوالے سے وضاحت آتی ہے سورہ طلاق آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وہ مخلص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی نیتوں کے اندر خلوص ہوتا ہے، وہ جب یتیموں کو، مسکینوں کو اور کہتے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں تو اس موقع پر وہ ان سے کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم جو آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، وجہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم کھلاتے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے نہ تو کوئی جزا چاہتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ کوئی شکر گزاری کی روش چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو کھانا کھلانے کا یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو پتہ چل جائے ہمارا مقصود کوئی ناموری نہیں ہے، کوئی مشہوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی پاپولرٹی مقصود نہیں ہے، کوئی اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر جو ہے نا مشہوری ہو جائے، ہمارا نام آ جائے، یہ ہرگز مقصود نہیں۔
صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ایک طویل واقعہ بیان ہوا ہے، 3 اشخاص کا معاملہ بیان ہوا ہے جو کہ غار کے اندر بند ہو گئے تھے، جا رہے تھے کہیں پر، اور آگے غار نظر آیا، آندھی طوفان آ گیا، آندھی طوفان سے بچنے کے لیے وہ غار میں چلے گئے پناہ لینے کے لیے، اور جب اندر گئے تو غار کا جو دہانہ تھا وہ بند ہو گیا اور اب نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ان میں سے کسی شخص نے کہا کہ ہم اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جو بھی ہم نے کوئی نیک عمل ایسا کیا ہے جس میں خالصتاً ہماری رضا اللہ کے لیے تھی، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، تو ہم اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کی، اس نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بلکہ میں ہمیشہ اپنے جو والدین کو پہلے دودھ پلاتا تھا بکریوں کا، اور بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ دودھ نکالنے میں وقت لگ گیا اور والدین سو گئے، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ والدین کی نیند خراب ہو، تو میں نے کہا جب جاگیں گے تو پھر میں نے دودھ پلاؤں گا، اور میرا بچہ، میرا چھوٹا بچہ میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ گیا دودھ کے لیے، لیکن میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، یہاں تک کہ جب کافی دیر کے بعد صبح ان کی آنکھ کھلی اور میں کھڑا رہا اور ان کے انتظار میں رہا کہ ان کو دودھ پلا لوں، تو جب وہ جاگے صبح تو سب نے ان کو دودھ پلایا۔ تو اللہ تو جانتا ہے کہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے تو غار کا جو وہ دروازہ تھا وہ کھول دے، جو آگے پتھر آ گیا وہ ہٹ جائے۔ تو تقریباً 1/3 حصہ جب وہ ہٹ گیا اور رستہ کھل گیا 1/3، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ اس غار سے باہر نکل سکے، ابھی بھی بہت جو کم جگہ کھلی تھی۔ پھر دوسری شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میری چچا زاد بہن تھی اور اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت میں اور وہ موجود تھی، ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اور میں نے اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے اس گناہ پر میں نہیں گیا، جس گناہ پر مجھے آمادہ کرنا چاہ رہی تھی زنا کی خاطر، تو میں اس کی طرف نہیں گیا میرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ اگر میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا تو یا اس غار کے دروازے مجھے کھول دے۔ تو وہ غار کا جو دروازہ تھا وہ مزید 1/3 اور کھل گیا، لیکن ابھی بھی یہ کہ بہت کم کھلا تھا کہ وہ لوگ اس جگہ سے جو وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرے شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ایک انجان شخص میرے پاس آیا اپنی بکریوں کو لے کر، ان بکریوں کو جو رکھ لو، اور میں نے جو وہ اس کی جو بکریوں کی جو دیکھ بھال وغیرہ کی، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی یہ ہوا کہ وہ کافی عرصہ وہ بندہ جو غائب رہا، اور اس سے بھی مزید بکریاں ہو گئی اور اس سے کچھ پیسے بھی جمع ہو گئے، اور بعد میں کافی عرصے کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا میری وہ بکری کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ساری جو تمہاری بکریاں ہیں اور یہ مال بھی جو اسی سے بکریوں کے دودھ سے بکریوں سے میں نے بنایا ہے۔ تو اس نے کہا مذاق نہ کرو، اس نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ وہ سب کچھ نہیں چلا گیا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا عمل یہ آپ کی رضا کے لیے تھا، اگر یہ میرا عمل آپ کی رضا کے لیے ہے تو اے اللہ آپ اس عمل کو جو اس عمل کی تو فعل غار کا دروازہ کھول دیجیے، اور پھر غار کا جو دروازہ تھا مکمل کھل گیا اور وہ 3 اشخاص باہر نکلے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، اور نیک اعمال کے ذریعے سے جو دعا کی جا سکتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے مال کی طرف دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک شخص کے پاس چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے مال کی طرف دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال ہے یا نہیں، اور دلوں کے اندر خلوص ہے یا نہیں۔ دو ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھی جاتی ہیں، دلوں کے اندر جو خلوص ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور اعمال۔ اس سے پتہ چلا کہ نیت کو خالص رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری نیتوں کے اندر خلوص ہوگا، اگر ہم نے نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے تو قبول ہوں گے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 2 بڑی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ عمل نیک ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے، شریعت کی نظر میں معتبر ہونا چاہیے، ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تب وہ قبول ہوتا ہے. اگر کوئی عمل نیک تو ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، مقصود ناموری ہے، مشہوری ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر نام آ جانا ہے، لائکس کا مل جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر ریاکاری مقصود ہے، ناموری مقصود ہے، تو وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، رد ہے. اور اگر بالفرض کسی شخص نے کوئی عمل، برا عمل کیا لیکن نیت اس کی ٹھیک تھی، نیت اس کی اچھی تھی، نیت اس کی خالص تھی، مثلا اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، اس کی نیت یہ کہ ان پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنی ہے، یہ عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ پہلی جو شرط ہے کہ عمل ٹھیک ہونا چاہیے، عمل شریعت کی نظر میں معتبر ہونا چاہیے، ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. تو یہ عمل وہ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے، چوری سے اسلام نے منع کیا. اسی طریقے سے اگر کوئی سنگر ہے، وہ جو کنسرٹ کرتا ہے، گانے وغیرہ جو وہ گاتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور زلزلہ زدگان کی مدد کرنی ہے، تو یہ گانے گانا اور فلمیں ڈرامے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، شریعت کی نظر میں یہ مقبول نہیں ہے، بلکہ مردود ہے، رد ہیں، ٹھیک ہے، ریجیکٹڈ ہیں، یہ ٹھیک ہے، ریجیکٹیبل ہیں. لہٰذا یہ ایسے اعمال جو کہ شریعت کے یہاں معتبر نہیں ہے، اس میں اگر بالفرض انسان کی نیت خالص بھی ہو تب بھی وہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں. اعمال کی قبولیت کے لیے عمل کا نیک ہونا، صالح ہونا، اور نیت کا ٹھیک ہونا، درست ہونا، اللہ کی رضا کی ہونا، یہ بھی ضروری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا. اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کر رہا ہے اور جس کے اوپر صدقہ خیرات کی اس کے اوپر احسان بھی جتا رہا ہے، کہ دیکھو یاد نہیں میں نے فلاں موقع پر آپ کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے، میں نے ساتھ دیا تھا آپ کو، جو وہ غربت اور مفلسی سے نکالا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر جو وہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. اگر کوئی احسان جتا رہا ہے یا جس کی مدد کی گئی اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی آسانی کر رہا ہے، تو اس سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں. آگے فرماتے ہیں شاید میں اللہ تعالیٰ کا الذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم دیکھو تم اپنے مال کو اس طرح جو وہ ضائع نہ کرو، یا اس شخص کی طرح جو وہ تمہاری روش نہ ہو جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کی خاطر، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. حالانکہ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، در حقیقت وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت. تو جس کا اللہ تعالیٰ پر واقعتاً حقیقتاً ایمان ہوگا، آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. جس کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرے گا. اور جس کا آخرت پر ایمان ہوگا تو وہ اس نیک کام کا، نیک معاملے کا اجر جو وہ دنیا میں نہیں چاہے گا بلکہ آخرت میں چاہے گا. یعنی مطلب یہ کہ لوگوں سے اجر نہیں لے گا، اللہ سے اس کا اجر لے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اسی بات کو ایک اور انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح فرماتے ہیں، نیک لوگوں کا بیان کر کے کہ نیک لوگ کون ہیں اس کو تذکرہ ہے سورہ بقرہ آیت 177 میں. تو نیک لوگوں کے اوصاف کا بیان کرتے ہوئے اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ نیک لوگوں کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وآت المال علی حبہ، کہ اس نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کو، اس نے اپنا مال اللہ کو دیا علی حبہ، اس مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی وہ مال کو جو وہ خرچ کرتا ہے، مال کو دیتا ہے، اس نے اپنا مال دیا ہے. کس کو دیا ہے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ اس نے اپنا مال جو وہ دیا ہے مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی کس کو دیا ہے؟ رشتہ داروں کو دیا ہے، یتیموں کو دیا ہے، مساکین کو دیا ہے، اور مسافروں کو دیا اور سائلین کو دیا. اس آیت کے اندر ایک ترتیب بیان کی گئی ہے کہ جو شخص مال کو خرچ کر رہا ہے ترتیب کیا ہو. سب سے پہلا حق ہے رشتہ دار، رشتہ داروں کو دیا جائے، اس کے بعد پھر ہے یتیموں کو، پھر مسکین کو، اور پھر مسافروں کو اور سائلین کو. یہاں اس آیت پر اگر آپ غور فرمائیں تو دیکھیں اس آیت میں الفاظ جو آ رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
اور اس نے اپنا مال دیا ہے اس کی محبت ہونے کے باوجود بھی. یعنی کہ اسلام یہ جو وہ مان رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے، اسلام اس چیز کو مانتا ہے کہ انسان کو مال سے محبت ہے. خود سورہ فجر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے شدید جو محبت کرتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس مال کی شدید محبت ہونے کے باوجود بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ انسان مال کو خرچ کرے، اور یہ خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اس میں 3 لوگوں کا معاملہ بیان ہوا ہے. یہ 3 لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو پیش کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شہید کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے آپ کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، بتاؤ آپ دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے شجاعت دی، بہادری دی، میں نے شجاعت اور بہادری کو آپ کے دین کی خاطر لگا دیا اور اپنی گردن رکھوا دی. تو کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، یہ سب کچھ آپ نے اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر آپ کی شجاعت اور ناموری کے چرچے ہوں. تو دنیا کے اندر وہ چرچے ہو چکے، اب یہاں پر کوئی حصہ نہیں. فرشتے اس کو لے جائیں گے، منہ کے بل وسیلے میں جہنم میں داخل کر دیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا شخص ہوگا جو کہ عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے دنیا میں آپ کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، بتاؤ آپ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے؟ وہ شخص کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے دین کا علم دیا، میں نے وہ علم سیکھا، آگے دوسرے لوگوں کو سکھلایا وہ علم. کہا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا، یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر آپ کے علم کے چرچے ہو جائے، آپ کے علم کی جو ناقلی ہو وہ سب کچھ دنیا کے اندر ہو چکی، اب یہاں پر کوئی حصہ نہیں. فرشتے اسے بھی لے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیں گے. پھر تیسرا شخص ہوگا جو کہ سخی ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ بھی ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتاؤ آپ دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے مال دیا، میں نے اس مال کو غرباء، یتیموں پر اور مساکین پر اس مال کو خرچ کیا. تو کہا جائے گا کہ یہ سب آپ نے جھوٹ بولا، یہ سب کچھ آپ نے اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر آپ کی سخاوت کے چرچے ہو جائیں. تو دنیا کے اندر آپ کی سخاوت کے چرچے وہ ہو گئے، اب یہاں پر کوئی حصہ نہیں. فرشتے اسے بھی لے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیں گے. معزز ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے 2 اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ اگر انسان نے اس دنیا میں کتنے ہی بڑے اعمال، چوٹی کے اعمال، آپ دیکھیں یہ جو 3 حضرات کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، پہلے وہ چوٹی کے اعمال، یہ چوٹی کے اعمال کے اندر بھی اگر خدا نہ خواستہ ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے خدا نہ خواستہ، تو یہ بڑے بڑے اعمال، چوٹی کے اعمال بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں قیامت کے دن مقبول نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اعمال کو رد کر دے گا قیامت کے دن، ٹھکرا دے گا ان اعمال کو قیامت کے دن. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اگر کیلے کا چھلکا بھی راستے سے اٹھائیں تو مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر ہم راستے سے کوئی پتھر بھی ہٹائیں تو مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر ہم کسی نابینا کو روڈ کراس کروائیں تو مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر ہم والدین کی خدمت کریں، اساتذہ کا احترام کریں اور دیگر لوگوں کی مدد اور تعاون کریں، مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. غرض یہ کہ کوئی چھوٹا عمل بھی کریں یا بڑا عمل بھی کریں، مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کیے جائیں، لوگوں کو دکھلاوا مقصود نہ ہو. دوسری بات جو اس حدیث سے، جس میں 3 جو اشخاص کا معاملہ بیان ہوا، دوسری جو اہم بات اس حدیث سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائیں گے. چیز سے کہا گیا نا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، بتاؤ تم کیا کرتے؟ ہم ہی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتیں دی. خود قرآن نے 2 مرتبہ چیلنج کیا، سورہ ابراہیم کے اندر بھی اور سورہ نحل کے اندر بھی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، سورہ نحل آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی نعمتیں. لیکن آج افسوس کا معاملہ ہے، انسان اگر نافرمانی کرتا تو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا. اور خود قرآن بھی کہتا ہے سورہ تکاثر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، کہ لازماً تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ ہم بھی دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور، سوچنے کا مقام ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى يراعي فقط اشرك ومن صام يراعي فقط اشرك ومن تصدق يراعي فقط اشرك۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو ومن صلی یراعی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یراعی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یراعی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو ایک تو یہ کہ دکھلاوے کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، دوسرا وہ شرک پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف فرما دیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شرک کو ہر اس معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اسے جب وہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن جہاں تک شرک کا تعلق ہے تو اسے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں بات واضح فرما رہے ہیں کہ من احب للہ، کہ جس کسی شخص نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے بغض بھی رکھنا پڑ جائے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، للہ، اگر خدا نہ خواستہ کسی سے بغض بھی رکھا ہو تو اللہ کی خاطر رکھا ہو، یعنی وہ لوگ جن سے اللہ ناراض ہو، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہو، جن سے اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں، ان سے غضب رکھے، ٹھیک ہے، ان سے بغض رکھے، ٹھیک ہے۔ من احب للہ، جس سے کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کی خاطر کی ہو، جس سے کسی سے بغض رکھا ہو تو اللہ کی خاطر بغض رکھا ہو۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ مال دیا تو اللہ کی رضا کی خاطر دیا ہو۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی کو مال نہیں دیا تو اس وجہ سے اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی جن لوگوں کے حوالے سے اسلام منع کرا کہ جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی، جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ سے مدد نہ کی جائے۔ اب وہ شخص ناراض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کے معذرت جناب، ہمیں آپ سے کوئی دوست نہیں ہے، آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام منع کر رہا ہے کہ آپ چونکہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ کی مد سے آپ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کے علاوہ دیگر مدد سے مدد ہو سکتی، لیکن زکوٰۃ کی مد سے آپ کی مدد نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ تو اس حدیث سے بات واضح آئی کہ اگر کسی شخص سے محبت بھی کی جائے، کسی سے محبت بھی کی جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کسی سے بغض بھی رکھنا ہو تو اللہ کی خاطر، اپنی جو وہ دلی خواہشات نہیں، اپنی رنجشیں نہیں، اپنے انتقامات مقصود نہ ہو، اللہ کی خاطر۔ کسی کو مال دیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے مال روکیں تو اپنی رنجشیں نہیں، اپنے اختلافات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی حقوق کی خاطر روکیں۔ تو ایسے شخص کا معاملہ کیا ہوگا؟ فقط استکمل الایمان، اس نے ایمان کی تکمیل کر دی۔ وہ شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر بغض کرے، ٹھیک ہے، کسی سے بغض بھی رکھنا ہو تو اللہ کی خاطر، کسی کو مال دینا ہو وہ بھی اللہ کی خاطر، روکنا ہو اللہ کی خاطر، تو ایسے شخص کا ایمان جو وہ مکمل ہے، اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر دی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یبعث الناس علی نیاتہم، کہ قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر، لوگ اپنی محض نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کو جو کھڑا کیا جائے گا اور جو میزان قائم کی جائے گی، اعمال کو نہیں تو نیتوں پر اعمال کریں گے۔ اگر ان اعمال کے اندر خلوص ہوگا تو وزن ہوگا، اگر ان نیتوں کے اندر خلوص نہیں ہے تو اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیتوں کے اندر خلوص کا ہونا بکثرت بیان کیا، اور یہ باتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ قرآن مجید کی آیات جب وہ خلوص
نیتوں کے خلوص کی طرف توجہ دلا رہی ہے، احادیث میں خلوص کی طرف توجہ آ رہی ہے. یہ باتیں صحابہ کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر سے جو لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے یہ ہوا کہ کافر کی جو تلوار تھی وہ گر گئی. ٹھیک ہے، اب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جو وہ آسانی سے اسے قتل کر سکتے تھے، تو قتل کرنے کے لیے سوچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. تو وہ اس شخص نے کیا کیا کہ تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب اگر میں اس وقت اسے قتل کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا غصہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے میری جو وہ عزت نفس مجروح کی. ٹھیک ہے، اس عزت نفس کے کا بدلہ لینے کے لیے اس انتقام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے میرا یہ قتل کرنا تو چھوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ اسے قتل نہیں کیا. دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیتوں کے خلوص کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے. یہ باتیں ان کے دل و دماغ کے اندر راسخ ہوئی ہوئی تھی. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں جو وہ سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری. اب آپ دیکھیں کہ ریاکاری کسی عمل میں بھی ہو، ٹھیک ہے، خدا نہ خاصہ نماز میں بھی ریاکاری ہے دکھلاوا ہے ضائع ہے، روزے کے اندر ریاکاری دکھلاوا آ جائے ضائع ہے، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات میں آ جائے ریاکاری دکھلاوا آ جائے ضائع ہے. اسی طریقے سے قربانی کے اندر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ بڑے مہنگے جو پہلے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ بعض کسی ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ ٹیکس پرائز ٹیکس پہ لگاتے ہیں اور بڑی خوشی سے لوگوں کو اور فخر سے بتاتے ہیں. یہ تو جو ہے علامات نظر آتی ہیں اس میں نمبری کی. اگر تو قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اگر ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر نہ تو ہمیں قیمت بتانی چاہیے کسی کو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ ٹیکس کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز کو جو وہ مخفی رکھنا چاہیے، خفیہ رکھنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے جو کہ ہم نے عمل کیا، چاہے آپ جو سستا لیں یا مہنگا لیں، مہنگا بھی دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہونا چاہیے. شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. ایک مرتبہ شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس دینے کے لیے گئے. 2 گھنٹے کا انہوں نے درس دیا اور جب درس ختم ہوا تو ایک نابینا صاحب آئے. انہوں نے کہا کہ میں بڑی دور سے تشریف لایا اور میں آپ کا درس سننے کے لیے آیا تھا. حضرت شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں. بیٹھ کے ساتھ اور شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 گھنٹے کا درس دوبارہ ریپیٹ کیا ان صاحب کے لیے. اب دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کے اندر ہمارے تعلیم میں یہ باتیں جو وہ ان کے دل و دماغ میں راسخ تھی. انہیں پتا تھا کہ پہلے بھی جو 2 گھنٹے کا درس دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا. اور بعد میں اس شخص نے کہا کہ یہ آپ نے جو یہ درس مجھے اکیلے کے لیے دیا تو ان کا کہ پہلے جب مجمع تھا تو اس وقت بھی میرا مقصد اللہ کی رضا تھی، اور صرف آپ کے لیے جو درس دیا اس میں بھی مقصد میرا اللہ کی رضا تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازواج مطالعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی پڑوسن کو کوئی ہدیہ بھی دو، کوئی تحفہ بھی دو. ٹھیک ہے، جو وہ بلکہ دوبارہ ریپیٹ کرنا صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطالعہ سے فرمایا کہ تم اپنی پڑوسن کو ہدیہ دیا کرو، خواہ بکری کے پائے ہی کیوں نہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر سب کے ہاں بکریاں ہوتی تھی اور قربانی کا معاملہ جب وہ مہمان آتے تھے تو جب وہ بکری وغیرہ جب وہ ذبح کرنی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو بکری کا گوشت عام تھا. تو بکری کے جو پائے ہوتے تھے وہ ذرا جو وہ کم تر سمجھے جاتے تھے. گوشت جب وہ ارفا ہوتا ہے ویسے بھی، ٹھیک ہے، تو گوشت عام تھا. گوشت جب ارفا ہوتا ہے پائے جو اس کی بنسبت جب وہ کم ہے، ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی پڑوسوں کو جو وہ ہدیہ دیا کرو خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ. یعنی جو نا جو کم ویلیو کے جو گفٹس ہوتے ہیں یہ بھی دینے چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اللہ کی رضا مقصود ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ بس محض ہماری محبت یا وہ اس بندے کے دل میں جو وہ گھر کر جائے جس کو تحفہ دے. مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. آپ دیکھیں کہ سالن کے حوالے سے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سالن کم ہو اور پڑوسیوں کو جو وہ دینا ہو اس میں پانی ڈال دیا جائے، شوربہ زیادہ کر دیا جائے.
تو اصل مقصود جو وہ ہدیہ اصل مقصود نہیں ہے. ہدیے کے ساتھ ساتھ رضا، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو ہے نا اللہ کی رضا جو ہے ہر کام میں مطلب ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ معاملات کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہر معاملے کے اندر نیت کی اہمیت ہے. عمل نیک ہونا یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. عمل بھی نیک ہونا چاہیے اور انسان کی نیت بھی درست ہونی چاہیے، نیت کے اندر بھی خلوص ہونا چاہیے. عمل اگر نیک ہے، نیت کے اندر اگر خلوص نہیں ہے تو ضائع. اور اگر عمل نیک ہو، ٹھیک ہے، اور نیت بھی نیک ہو تو اجر ملے گا. اگر عمل برا ہے، نیت چاہے خالص کیوں نہ ہو، تب بھی عمل ضائع ہے. اب آخر میں آپ کے سامنے ایک دعا بیان کر دیتا ہوں. اس نیتوں کے خلوص کے حوالے سے ایک دعا ہے، اس کا اہتمام اگر ہم کریں تو اس سے بھی نیتوں کے خلوص کے اندر جو کافی بہتری آتی ہے. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، اس میں نیتوں کے خلوص کے بارے سے بات کی ہے اور دیگر باتیں بھی آئی ہیں، ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اللهم طهر قلبي من النفاق، اے اللہ آپ میرے دل کو نفاق سے یعنی منافقت سے پاک کر دیجیے. اب ہوتا کیا ہے، جب ریاکاری آتی ہے تو اس کے ساتھ فقط کوئی منافقت بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اے اللہ آپ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دیں. میرا ہر عمل اے اللہ آپ کی رضا کے لیے. منافقین آپ دیکھیے کہ نمازیں بھی پڑھنے جاتے تھے تو مقصد کیا تھا، لوگوں کو دکھلاؤ تاکہ لوگ ہمیں منافق نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، تو اس دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور دیگر اعمال کے اندر بھی ان کی جو ریاکاری ہوتی تھی، دکھلاوا مقصود ہوتا تھا. تو اس دعا میں بات آ رہی ہے کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ آپ میرے دل کو نفاق سے یعنی منافقت سے پاک کر دیجیے. وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے دکھلاوے سے پاک کر دیجیے. ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جو وہ جھوٹ سے پاک کر دیجیے. وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو جو وہ خیانت سے پاک کر دیجیے. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بے شک اللہ آپ آنکھوں کی خیانت اور جو دلوں کی خیانت ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہے. تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس میں نفاق سے بچاؤ کے حوالے سے بھی دعا ہے. اعمال میں جو ریاکاری آ جاتی ہے اس سے حفاظت کے حوالے سے بھی دعا ہے. زبانوں کے اوپر جو جھوٹ آ جاتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے بھی دعا ہے. آنکھوں کی جو خیانت ہے یا بد نظری ہے اس سے بچاؤ کے لیے بھی دعا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا دعا کا ہم اہتمام کریں. تو آج کا جو ہمارا مضمون تھا کہ نیتوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے، تو یہ بہت ضروری ہے. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کیا، اور بھی دیگر محدثوں نے حدیث ہوتی ہے تو حدیث میں بیان کیا کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور وَإِنَّمَا لِكُلِّ مَا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی صلہ ملے گا. جیسی نیت کی ہوگی ویسی ہی اسے صلہ ملے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس شخص نے اپنی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کی ہوگی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقیناً اس کی ہجرت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی شمار کی جائے گی. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس شخص نے ہجرت وہ دنیا کی خاطر کی ہوگی تاکہ اسے دنیا مل جائے، دنیا کا فائدہ، دنیا کا متاع، دنیا کا مال متاع مل جائے، تو اسے اس کی عزت اسی کے شمار ہوگی. اب امرأۃ یتزوجها، اور اگر کسی شخص نے کسی عورت سے جب وہ شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، جیسا کہ ام قیس خاتون کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ام قیس ایک خاتون تھی، اس کی کسی آدمی سے نکاح ہونے والا تھا، کسی مسلمان سے. ٹھیک ہے، اب چونکہ اس خاتون نے ہجرت کرنی تھی مدینہ کی طرف اور ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا، تو وہ جو شخص آدمی تھا وہ ہجرت نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کی ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ تو تھی وہ انہیں کیسے نکاح کرنا تھا. اس میں بیان ہو گیا کہ ابھی راتی نے تزوجها، جو شخص کی نیت یہ ہو کہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس مقصد کے لیے ہجرت کر رہا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی کے شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر وقت ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے. کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں، کسی غریب کو پیسے دے رہے ہیں
کسی نابینا کو روڈ کراس کروا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعاون کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی نیکی کر رہے ہیں، چاہے کوئی نیک عمل ہے یا برا، چاہے کوئی چھوٹا عمل ہے، چاہے کوئی چھوٹا نیک عمل ہے یا کوئی بڑا نیک عمل ہے، ہر نیک عمل سے پہلے خود چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنی نیت کا ہم جائزہ دیں کہ آیا ہماری نیت اللہ کی رضا ہے نیت میں یا نہیں۔ اقول کو بہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔